قطرہ قطرہ پگھلتی پی ٹی آئی ایک ایسا معاشرہ بن چکا جس میں ماتم کے لیے دو ہاتھ اور ایک سینہ کافی نہیں رہا، رونے کے لیے دو آنکھیں بھی کم پڑ گئی ہیں۔ مجھے ابھی تک اس خبر پر یقین نہیں آ رہا کہ سگے بیٹے نے بوڑھے ماں باپ کو گھر کے ایک کمرے میں سال بھر سے قید کر رکھا تھا اور انہیں دن میں ایک بار کھانا دیا جاتا تھا۔ یہ خبر تو سمجھ سے بھی باہر ہے کہ پی آئی اے نے مسافروں کے بغیر 82 پروازیں فرما کر خزانے کو کروڑوں کا نقصان پہنچایا۔ حج عمرہ کی 36 پروازیں مسافروں کے بغیر روانہ ہوئیں۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے بھی سال میں 46 خالی طیاروں نے اڑان بھری۔ ایمبولینس کی عدم فراہمی کی وجہ سے بچی کی لاش موٹر سائیکل پر گھر منتقل کی گئی۔ نیب نے قائم خانی سے تجوری کھلوا لی۔ 15 کروڑ کا تو صرف سونا برآمد ہوا، غیر ملکی کرنسیاں، ہیرے علیحدہ۔ 71 پارک صرف کاغذات پر بنانے کا انکشاف، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک معمولی سی مکھی کا یہ حال ہے تو اس ملک کے مگرمچھوں کے پاس کتنا کچھ ہوگا۔ نیب بھی مکھیوں سے ہی تجوریاں کھلواتا ہے، کبھی مگرمچھوں کے تجورے کھلوائے تو اندازہ ہو کہ ووٹ کی عزت کس بھاؤ بکتی ہے۔ عمران خان نے امریکہ میں کرپشن کے حوالے سے چینی ماڈل کا حوالہ دیا، جبکہ مدتوں سے میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ اس آدم خور نظام کو تیزاب سے غسل دو، 3 شفٹوں میں جلادوں سے کام لو تو کام چلے گا، ورنہ گئے کام سے۔ صرف قائم خانی باقی بچیں گے اور ہماری فقط کہانی ہی رہ جائے گی۔ اور یہ 24 ستمبر 2019 کے اخبارات میں شائع ہونے والی ایک تصویر ہے جس میں ڈی جی خان کا گل زمان نامی پاکستانی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے دہکتے انگاروں پر کیٹ واک کا ایمان افروز مظاہرہ کر رہا ہے، کیونکہ ملک میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور ہم ایک زندہ قوم ہے جو جلتے کوئلوں پر بھی چہل قدمی کر سکتی ہے۔ اور اس ننھے منھے جمہوری سکینڈل کا بھی کوئی جواب ہو تو سامنے لایا جائے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں خربوں روپے کے پرانے کرنسی نوٹ ہی غائب ہو گئے کیونکہ بھٹو زندہ ہے، طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بلین درخت تو کیا لگانا تھے، ایک پودا نہ لگ سکا۔ بقول گورنر اسٹیٹ بینک مہنگائی مزید 2 سال دھمال جاری رکھے گی، حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ 2 سال کے بعد تو دھمال میں وہ ابال آئے گا جس کے بعد دیکھنے سننے والوں پر بھی حال چڑھ جاتا ہے۔ قارئین ہمارے اندرونی بیرونی مالی اخلاقی حالات کی آؤٹ لائن دیکھ لیں کہ یہ تو زہریلی دیگ کے چند دانے ہیں، پوری دیگ کے اندر جانے پر تو یوں ہی سمجھیں دیگ اندر دم باہر۔ ادھر خارجہ کی بھی سن لیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے۔ ٹرمپ سے کہا گیا مقبوضہ کشمیر میں کرفیو ختم کرائیں۔ ٹرمپ کا صاف جواب تھا مودی سے بات کروں گا، یعنی ڈھاک کے 3 پار۔ سچی بات ہے کہ مجھے اس مطالبہ کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ مودی کے پتا جی بلکہ ان کے پتا جی اگر چاہیں تو غیر معینہ مدت تک کرفیو جاری نہیں رکھ سکتے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں کرفیو نے بہرحال ختم ہونا ہی ہے۔ تو یہاں بغلوں کا بینڈ شروع ہو جائے گا کہ یاروں کا کام ہے۔ رہ گئی ثالثی تو اس پر پہلے ہی مودی جواب دے چکا کہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے۔ ایسے داخلہ اور خارجہ ماحول میں اگر موجودہ وزیراعظم کا خیال ہے کہ موجودہ ٹیم کے ساتھ میچ جیت جائیں گے تو میں گنہگاران کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، اور وہ بھی صرف اس صورت میں کہ مجھے صرف اتنا بتا دے کہ وزیراعظم کی ٹیم دراصل ہے کیا، کن لوگوں پر مشتمل ہے اور اب تک ان نابالغوں نے کون سا تیر یا توپ چلائی ہے، کوئی ٹیم ہے بھی یا نہیں۔ باقی چھوڑے پنجاب ہی دیکھ لیں جو فیصلہ کن سیاسی میدان ہے، اور یہاں ہر طرف گھمسان کا رنگ جاری ہے، کشتوں کے پشتے لگ رہے ہیں، ہر محاذ پر قدم اکھڑ چکے ہیں، اور یہ سوال زبان زد عام ہو چکا ہے کہ پنجاب سے کس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے، پنجاب کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ شہباز شریف کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چودھریوں جیسے تجربہ کار مؤثر اور ڈیلیور کرنے والے میدان میں اتارے جاتے، لیکن برا ہو پھولی ہوا نہ ہو اور خوش فہمیوں کا کہ پلس کرتے کرتے سب کچھ مائنس کرا بیٹھے، اور یہ سلسلہ کچھ دیر مزید جاری رہا تو میں دیکھوں گا کہ اگلے الیکشن میں پنجاب سے تحریک انصاف کو کیا ملتا ہے۔ حیرت ہے بزداریت اتنی ہی طاری تھی تو 2 سال بزدار کو 2-3 وزارتوں سے گزار کر اسے ایکسپوئر ہی دے دیتے۔ ایسے تو کوئی اپنا چھاپا کھوکھا ریڑھی کسی کے حوالے نہیں کرتا جیسے پنجاب جیسا صوبہ اس معصوم کے حوالے کر دیا گیا، لیکن خیر ہے صوبے نے تو بھگت لیا، خود اپنی ضد کی زد میں آئے تو سمجھ آ جائے گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، بلکہ ہو چکی ہے۔ جیو کے پروگرام رپورٹ کارڈ میں اس خودکشیانہ رویے کی وجہ پوچھی گئی تو میں نے کہا ہمارے اس خطہ میں 3 ضدیں بہت مشہور بلکہ محاورہ بن چکی ہیں،
اول راج ہٹ یعنی حکمران کی ضد، دوم بال ہٹ یعنی بگڑے ہوئے بچے کی ضد، سوم تریا ہٹ یعنی عورت کی ضد۔ میں نے اپنی اینکر سے کہا افسا خود ہی فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ کہ یہ کس قسم کی ضد ہے یا کن ضدوں کا مجموعہ۔ اگر یہ عمران کا ذاتی فیصلہ ہے تو 100% غیر جمہوری اور آمرانہ ہے، کیونکہ دوسری کسی صورت میں ایک بندہ بھی اس فیصلے کی حمایت نہ کرتا، اور اگر یہی سچ ہے تو پھر کسی زرداری میاں یا خان میں فرق کیا رہ گیا۔ مجھ جیسے لوگ 25-26 سال کسی تیسری قوت کے خواب دیکھتے اور تانے سہتے رہے، خصوصاً یہ خاکسار جسے مجید نظامی مرحوم نے باقاعدہ لکھ کر تانا دیا کہ حسن نثار ایک مثالیت پسند آدمی ہے جو تیسری قوت کا حوالہ تراش رہا ہے۔ ہم کہاں جائیں کہ یہاں تو تیسری قوت بھی پہلی اور دوسری قوت کا پرتو بنتی جا رہی ہے۔ تو خیر ہے، ایک اور جنگ کی تیاری کرتے ہیں کہ ہر شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہوتا ہے۔ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ سچ پوچھے تو کبھی کبھی اس صورتحال سے لطف اندوز بھی بہت ہوتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کو قطرہ قطرہ پگھلتے اور پیپلز پارٹی یا نون لیگ بنتے دیکھنا درد بھرا لیکن بہت ہی دلچسپ تجربہ ہے، خاص طور پر جب دیانت اور شفافیت میں شگافوں اور دراڑوں کی خبریں سنتا ہوں تو جی چاہتا ہے اپنے بیڈ روم کا دروازہ بند کر کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے چہرے پر پھولے پھولے تھپڑ رسید کروں، کیونکہ زناٹے دار تھپڑ مارنے کی ہمت نہیں رہی۔ کمال زوال کا یہ کہ کرپشن کی خبریں بھی مجھے ان سائیڈرز یعنی گھر کے بھیدی دیتے ہیں، ورنہ میں نے تو مدت ہوئی باہر نکلنا ہی چھوڑ رکھا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ لیکن اب بھی کبھی کبھی اپنے قلم سے پوچھتا ہوں، یار کیا میں اب بھی تجھ سے نیزے کا کام لے سکتا ہوں؟